عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ہم وطنوں اور میرے عزیز امریکنیوں، آج 5 جولائی ہے، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کل 4 جولائی کا ذکر بھی کروں۔ میں مونٹرائے میں کل 4 جولائی یہاں پہنچا۔ 4 جولائی امریکہ کی آزادی کا دن ہے، اور یہاں پر ایک جشن کا سماع تھا، اور مغرب کے ہوتے ہی یہاں پر لوگوں نے چراغاں کیا، ایک سماع بندھا ہوا تھا۔ پھر ہم آج صبح 4 بجے جاگے، اور یہاں سے ہم عازم سفر ہوں گے لاس ویگس کے لیے۔ یہاں سے یہ تقریباً 8 گھنٹے کا سفر ہے، اور جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے، راستے میں جہاں بھی حسین مناظر ہوں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شریک کریں گے، وہ آپ کے سامنے منظرنامہ پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اور ہم چپ ہی رہے، تیری الفت نے صنم دل نے بہت درد سہے، اور ہم چپ ہی رہے۔ میں اردو USA کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ناصر شاہ اور میں 166 میل کا سفر مونٹرائے سے کر کے ابھی یہاں لاسٹ ہل آئل فیلڈ پہنچے ہیں، اور دونوں اطراف میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہاں سے پیٹرول اور دوسرے قسم کے تیل نکالے جا رہے ہیں، اور یہ سامنے آپ کو وہ ڈرلز، وہ مشینیں نظر آ رہی ہے جس کے ذریعے یہ تمام کام ہو رہا ہے۔ اب اس سے آگے ہم جائیں گے، کوئی مزید 366 میل کا سفر کر کے لاس ویگس پہنچیں گے، اور آہستہ آہستہ جہاں بھی ہم جائیں گے، جہاں بھی اس قسم کی کوئی خاص منظر ہوگا، خصوصیت والا ہوگا، آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ شکریہ۔ آج میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں جو کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، سیزر اے شاویز، اور یہ اس کی یاد میں یہاں پر یہ سینٹر بنایا گیا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا، اور ورکرز کے حقوق کے لیے اس نے ان کو موبلائز کیا، ان کو آرگنائز کیا، ایک نیشنل ورکرز موومنٹ بنائی،
اور ان کے حقوق کو یقینی بنایا. تو یہ سینٹر اس کی یاد میں بنایا گیا ہے اور یہاں پر ہی اس کا مقبرہ بھی ہے اور اس کی بیگم کا مقبرہ بھی یہی ہے. تو زندہ قومیں ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہے اور ان کی یاد میں ایسے مانومنٹس بناتی ہیں جس سے اور لوگ بھی موٹیویٹ ہوں اور عوام کے حقوق کے لیے, انسانی حقوق کے لیے کام کر سکیں اور جہاں بھی انسانی حقوق متاثر ہوں, پامال ہوں, اس کے خلاف آواز بلند کر سکیں. I am thankful for greeting us here, and I was told by my cousin that Caesar E. Chavez, he was born somewhere in 1927, and he organized a workers' movement regarding their rights, and he was the one who also established National Workers' Movement, and for that he is remembered, and this monument has been also established here, and this center is after him. So he has done great services as far as the rights of the workers are concerned. So will you further elaborate on that, because this is my preliminary information as far as the center is concerned. So here what we do is we interpret the farm worker movement, and the movement rose in the 1960s and 70s, and really what they were doing was trying to get better rights for farm workers, particularly here in the Central Valley. This was where the movement was founded, and where the movement, I would say, is still most present today. And so they organized hundreds, maybe, I've never found a real count, of volunteers across the United States. They organized marches and boycotts against specific growers and also specific industries like grapes and lettuce, all in the hopes that they could put enough pressure on the growers to secure better rights for farm workers, like better wages. What were the basic rights? It was regarding the wages or what? Yeah, a lot of those early contracts, they were negotiating for better wages. They were also negotiating for secured breaks in the fields, also for better bathroom facilities in the fields, better working and living conditions, especially a lot of the farm workers at the time, they were living in farm worker housing that was provided by the growers, and the housing, you'll see inside, it was pretty terrible living conditions. یہاں پر سینٹر ہے جو کہ سیزر ای شاواز، جس سے کہ ورکرز موومنٹ، ایگریکلچر ورکرز موومنٹ آرگنائز کی، کیونکہ اس وقت ان کی جو ورکنگ کنڈیشنز تھی وہ بہتر نہیں تھی، ان کے رہنے کا، ان کے ٹوائلٹس کا، ان کے جو ویجز ہیں وہ بہتر نہیں تھی. تو اس نے ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو آرگنائز کیا، اور آج جو ان کو رائٹس ملی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہے. تو اب اس کی یاد میں یہاں پر یہ سینٹر بنایا گیا ہے، اس کا مونومنٹ ہے، اور ایک پوری ہسٹری بھی یاد دی گئی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ویلکم وزٹر سینٹر اوپن. تو ابھی ہم اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا کنڈیشنز تھی. انہوں نے اس کو پریزرو کیا ہوا ہے، جو ان کو گھر ملے ہوئے تھے وہاں پر، یا ان کی رہن سہن کی جو جگہ تھی وہ انسانی جو وقار ہے اس کے مطابق نہیں تھی. تو بعد میں اس موومنٹس کی وجہ سے ان کو یہ حقوق ملے. تو آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے. جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے وزٹر سینٹر سیزر ای شاواز، اٹس اے نیشنل مونومنٹ ہے. ہم یہاں پر آ چکے ہیں، اور ساتھ ہی نیشنل پارک بھی ہے، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف دا انٹیریئر نے قائم کیا ہوا ہے. I'd like to have a briefing, some information regarding the center and how it was established, who was Caesar E. Chavez, how he organized the movement and got the rights for the workers. Just brief for 2-3. چلتے چلتے ہم آپ کو یہاں کا تصویری منظرنامہ دکھاتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس بہترین طریقے سے یہاں کی، میں کہوں گا اسٹیٹ آف کیلیفورنیا نے اس کی کاوشوں کی قدر کی
اور اس کی تاریخ کو، اس کی تحریک کو کیسے محفوظ کیا ہوا ہے۔ 1900 یہ دکھا رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں کہ اس وقت کیا حالات تھی۔ پھر یہ 1906، 1923، 1925، یہ پورا ایک تاریخی سفر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ 1933، پھر 1937، یہ جو سیزر ہے شہواز، اس کی تاریخی پس منظر ہے، کدھر پیدا ہوئے، اس کے آباء و اجداد، اور وہ کیسے اس کی پھر آگے وہ چلتا گیا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو فارمز تھے، جو کاشتکار تھے، گروورز تھے، ان کی زمینیں تھی، وہاں پر کام کرنا اور ان کی کیا حالت ظاہر تھی، ان کے لیے کیسے کمرے دیے گئے تھے، تو اس کو یہاں پر پرزرو کیا گیا ہے۔ اور اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا کیا یوٹینسلز تھی وہاں پر، کس قسم کی چرپائیاں تھی، وہ کیا پہنتے تھے، ان کے بوٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ تمام ایک منظرنامہ ہے، وہ تاریخ کی پس منظر ان کو انہوں نے محفوظ کر لیا ہے۔ جب بھی آپ کے ذہن میں امریکہ کا نام آتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی امریکن ڈریم بھی آتی ہے، امریکن خواب۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہاں پر یہ ایک ایسے ملک ہے کہ جہاں پر ہر ایک کو یکساں مواقع ہے، اگر اس میں ٹیلنٹ ہے تو وہ آگے جائے گا۔ لیکن اسی امریکہ میں ایک وقت وہ تھا، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، both citizens and immigrants, mostly people of color, farm workers were housed and kept segregated by race and outside localities, communities۔ یعنی وہ بہت سے جو شہری تھے اور باہر سے جو تارکین وطن تھے، ان کو علیحدہ یعنی نسل کی بنیاد پر کمیونٹی سے باہر رکھا جاتا تھا، اور ان کے بچے پرائمری لیول سے آگے سبق نہیں پڑھ سکتے تھے، اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہی فیلڈز میں کام کرتے تھے۔ ان کی دوسری امریکوں کی طرح حقوق نہیں تھے۔ اور یہاں پر بھی بہت ہی مشہور ناول نگار ہے، جو پاکستان میں اس کا ایک ناول بڑا جو BA میں پڑھایا جاتا تھا، جان سٹین بیک، اس کا ناول دی پرل۔ تو یہ اس کا ایک دوسرا ناول ہے گریپس آف ریتھ۔ تو چونکہ یہاں پر یہ انگور کے باغات، اس کی مناسبت سے وہ کیا لکھتا ہے، must the hunger become anger، یعنی جو بھوک ہے وہ کیا غصہ بن جائے، and the anger fury before anything will be done۔ یعنی کہ یہ بھوک انسان میں کیا پیدا کرتی ہے، غصہ پیدا کرتی ہے، اور یہ آگ لگاتی ہے۔ تو اس لیے ایک معاشرے کو، ایک ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنے شہریوں کی جو بھوک ہے اس کو مٹانے کے لیے بندوبست کرے، ان کو یہ حقوق دے کہ وہ کم از کم جو ان کے بنیادی حقوق، انسانی حقوق، وہ ان کو مہیا ہو۔ آپ کے سامنے شہواز ہیں اور دوسرے سارے لیڈرز جنہوں نے گروہ جہاں پر کاشتکار جو مزدور ٹیلنٹس تھے، دیکان میں کہوں گا، ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کی، آواز بلند کی اور ان کو ان کے حقوق دلوائے۔ یہ تصویر خود بول رہی ہے
کہ کیسے امریکہ کے لاکھوں اور امریکہ سے باہر جو دیکان تھے، زمینوں پر کام کرنے والے تھے، ان کو کیسے منظم کیا گیا اور انہوں نے پھر کس طرح سے کاشتکاروں کی زمینوں کا بائیکاٹ کیا اور اپنے حقوق ان سے چھینے۔ میں نے یہاں پر سیزر ای شہواز کی یہ سلوگن، یہ الفاظ، یہی وہ الفاظ ہیں جس نے لوگوں میں جذبہ پیدا کیا۔ It is my deepest belief that only by giving our lives do we find life۔ کہہ یہ رہا ہے کہ یہ میرا ایک قوی ایمان ہے کہ زندگی دے کر ہی آپ زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہی وہ الفاظ تھے جنہوں نے یہاں کے ورکرز میں، یہاں کے مزدوروں میں، یہاں پر دیکانوں میں ایک جذبہ پیدا کیا، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے حقوق لے سکے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں، منزل کے لیے ایک گام چلوں اور منزل سامنے آ جائے۔ یہاں پر سیزر ای شہواز اور ان کی بیگم کا مشترکہ جدوجہد کی، اور یہاں پر ان کا مقبرہ ہے، اور یہاں پر لوگ آ کر اپنے عقیدت کے پھول یہاں پر نشان کرتے ہیں۔ جانا کیا وقت کیا زمانہ، ایک دن پڑے گا جانا کیا وقت کیا زمانہ۔ کوئی نہ ساتھ دے گا، سب کچھ یہیں رہے گا، کوئی نہ ساتھ دے گا، سب کچھ یہیں رہے گا۔ جائیں گے ہم اکیلے، جائیں گے ہم اکیلے، یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے، یہ زندگی کے میلے، یہ زندگی کے میلے۔ دنیا ہے موج دریا، خطرے کی زندگی کا، دنیا ہے موج دریا، خطرے کی زندگی کا۔ پانی میں مل کے پانی، انجام یہ کہ پانی، پانی میں مل کے پانی، انجام یہ کہ پانی۔ ابھی ہم سفر کرتے ہوئے مہامی ڈیزرٹس، یہ کلائڈ ایریا ہے، یہاں پہنچے ہیں، اور مزید لاس ویگس 116 میل سفر رہ گیا ہے، اور ابھی ہم گاڑی میں بیٹھیں گے اور دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ ڈیزرٹ سے گزر رہے ہیں، اور یہ اطراف پہ پہاڑ ہیں اور
بیابان سا ہے، لیکن چونکہ اس میں یہ روڈیں بنی ہوئی ہیں اور لاس ویگس کی طرف لوگ جا رہے ہیں، تو ایک سڑک کے اوپر ٹریفک رواں دواں ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ایک بیابان تھا۔ یہ ایسے سمجھے کہ پرانے زمانے میں آپ کہیں ممد جنسی کے پہاڑوں میں ایسے گزر رہے ہو یا شمالی وزیرستان کے پہاڑوں میں گزر، وہ پھر بھی وہاں پر کوئی سبزہ ہوتا ہے، تو یہ بالکل دشت ہے۔ تو ہم دشت سے گزر رہے ہیں اس وقت، اور کوئی تقریباً ابھی 1 گھنٹے 2 کی مسافت رہ گئی ہے۔ ایسے سمجھے کہ ابھی ہم پشاور سے پنڈی کے لیے چلے۔